جناب عامر شہزاد صاحب، اس میں ایسی پریشانی کی بات تو نہیں ہے، یہ بہت آسان بات ہے کہ اگر اشعار جو پڑھے جا رہے ہیں یا مترنم کیے جا رہے ہیں، خواہ وہ آلات موسیقی یعنی مزامیر کے ساتھ ہیں یا بغیر مزامیر کے ہیں، اگر وہ ابیات بالیدہ ہیں، ان ابیات و اشعار میں قرآن و سنت اور شعائر اسلام کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے تو پھر وہ مباح ہیں، مزامیر پر پڑھے جا رہے ہیں ترنم کے ساتھ یا بغیر مزامیر کے ترنم کے ساتھ پڑھے جا رہے ہیں، تو وہ جو غنا ہے جس کو عرف عام میں موسیقی کہتے ہیں، اگر اس میں قرآن و سنت اور شعائر اسلامیہ کے خلاف کوئی بات نہیں ہے اور وہ تراوت نفس کے لیے، تراوت کے لیے، تفریح کے لیے، تفریح طبع کے لیے پڑھے جا رہے ہیں، تو پھر شرعاً اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور وہ مباح ہیں، جس طرح اساطین علماء حافظ ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت ابن رشد نے، حضرت علامہ کوثری نے، حضرت علامہ نابلسی نے اور دیگر محققین نے ذکر فرمایا ہے۔ ہاں، اگر ان اشعار میں قرآن و سنت اور شاعر اسلامیہ سے متصادم کوئی بات ہے تو پھر وہ حرام ہوں گے، خواہ مزامیر کے ساتھ پڑھے جا رہے ہیں یا بغیر مزامیر کے۔ اس طرح تشبیب بھی منع ہے، مثلا عرب شعراء خواتین کا ذکر اس انداز سے کرتے تھے، ایک تو مکرمانہ ذکر ہوتا ہے، ماں کے مناقب بیان کرنا، بہن کی وفاداری بیان کرنا، بیوی کی وفا شعاری بیان کرنا، بچیوں کے ساتھ الفت کا ذکر کرنا، خواتین کے شرف اور اکرام کا ذکر کرنا، یہ تو ممدوح بات ہے، یہ تو مباح بات ہے، یہ تو مستحسن ہے۔ لیکن اگر اس میں جنسی تشریحات آ جائیں تو اس کو تشبیب کہتے ہیں، اور اس کو بھی علماء نے مکروہ تحریمی کہا ہے، اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں تمام شعراء کو منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی تشبیب والی شاعری نہیں کرے گا، اگر کسی کا یہ عمل سامنے آیا تو میں اس کو سزا دوں گا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اگر یہ جو ابھی جو میں نے بات کی ہے صرف تراوت طبع کے لیے بات کی ہے، تفریح طبع کے لیے بات کی ہے، جس کو علماء نے مباح کہا ہے، اور اگر شاعری وجدانیت کے لیے ہے، سیر روحانی کے لیے ہے، التفاتی روحانی کے لیے، سیر و سلوک کے حوالے سے ہے، جس طرح حضرت روم کے اشعار ہیں، حضرت خاقانی کے اشعار ہیں، حضرت صنائی کے اشعار ہیں، حضرت نظیری کے اشعار ہیں، حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، بابا عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، حضرت اقبال علیہ الرحمہ کے اشعار ہیں، سیر روحانی کے لیے، تو علماء اس طرح کی شاعری کو مزامیر پر اور بغیر مزامیر کے دونوں صورتوں میں مستحب کہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں تو اس میں کوئی ایسی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ جزاکم اللہ۔